الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع جیسے کہ آپ نے شروع میں سنا، حذر الظلم والتحذیر منہ، ظلم کرنے کی ممانعت یعنی حرمت، ظلم کرنے کا گناہ، اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ بہر صورت انسان کو ظلم کرنے سے یا ظلم سے بچنے کی دین اور شریعت تاکید کر دے۔ ظلم کرنے کی ممانعت اور حرام ہونے کے پیش نظر کسی بھی طرح کا ظلم کرنے سے بچیں اور بچائے رکھیں خود کو۔ پھر خطبہ حاجہ وہی جو آپ نے روز کی طرح آج بھی سنا، اور تینوں آیات۔ اس کے بعد اصل میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے خطبہ اصلاً آج کے خطبے کا موضوع شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پارسا صحابہ میں سے ہیں، پرہیزگار صحابوں میں سے، اور جو زہد کے اعتبار سے مشہور ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں، جس حدیث کے راوی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ پیغام ہے اللہ کا جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان حدیثوں میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے روایت کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ تو اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر اپنے اوپر خود ظلم کو حرام قرار دیا ہے کہ میں عادل العادلین ہوں، احکم الحاکمین، میں کسی پر بھی اپنی مخلوقات میں سے ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ اللہ اکیلا خالق ہے، معبود برحق ہے، اور باقی ساری کی ساری کائنات اللہ کی خلق اور مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو اپنی طرف نسبت کر کے کہ میرے بندو جو تم میری توحید اور عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یاد رکھو کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، تفاعل کے وزن پر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ آپ اپنے بھائی پر ظلم کریں، حالانکہ یہ لفظ جو تفاعل سے مشارکت، تظالموا، یہ لفظ اگر اس پر غور کریں تو کئی ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپس میں ظلم نہ کرو، دوسرا اگر باریک بینی سے ایک طالب علمانہ انداز سے غور کریں تو یہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو اس کا گناہ کرنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں قرار دیتا کہ آپ بھی اس پر ظلم کریں۔ تو کسی کے ظلم کا جواب اس پر ظلم کرنا نہیں ہے، ہاں اپنا حق جو ہے وہ آپ مشروع طریقے سے لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک نے آپ پر ظلم کیا، اس کے نتیجے میں آپ اس شخص پر یا کسی اور پر ظلم کریں، وہ اپنے ظلم کی سزا یا تو شریلا ہے جیسے یہاں پائے گا، یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پائے گا، لیکن آپ پھر کسی پر ظلم کر کے اس ظالم کو مظلوم بنا کر خود ظالم نہ بن جائے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو سبحان اللہ کہ جس ذات نے عدل و انصاف کو فرض کیا اور دنیا اور آخرت کے نظام ہی عدل پر برقرار رکھا اور ظلم کو حرام قرار دیا، اور دونوں جہاں کے نظام کو تہ و بالا اور دنیاوی نظام کو دھرم برم کرنے کا ذریعہ ظلم کو قرار دیا۔
اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی مدد کرتا ہے جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کافر ہے، جب وہ عدل کرے، لیکن جو اللہ پر ایمان رکھنا والا ہو اس کے خلاف اس عادل کافر کی مدد ہوتی ہے کیونکہ وہ ظالم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں ظلم ہونا یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا نہیں چاہتا اور نہ ظالموں کو زیادہ دیر تک ٹکنے دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عدل کو فرض کیا، ظلم کو حرام کیا، اور اسی پر دنیا کا نظام اور آخرت کی کامیابی کو منوط اور مربوط رکھا، اور اپنے بندوں کو بار بار ظلم سے بچنے کے لیے کہا، کیوں کہ ظلم ہر گناہ، ہر برائی کی جڑ اور ہر شر کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ ظلم پر پھر تمام کے تمام گناہ کے انبار لگتے جاتے ہیں، اور دین اور دنیا کے فساد کس سے ہوتا ہے؟ بگاڑ ظلم کے نتیجے میں۔ ظلم ہے آخر کیا؟ ظلم کہتے ہیں کہ حق کو چھوڑ کر اس کے منافی کوئی بھی کام کرنا، ایک سیدھا راستہ ہے، ایک حق بات ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے خلاف کوئی کام کرنا، وہ شیء فی غیر محلہ، اور کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور سب سے یعنی انسان کے سامنے جب کسی بھی آدمی کے سامنے ظلم کا ذکر کرتے ہیں یا کوئی شخص ظلم پڑتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ظلم سے مراد بندوں کے مادی حقوق کو یا کسی کو ٹارچر کرنا، یا ظلم سے ان کے مالی حقوق غصب کرنا، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کہیں فراڈ کر کے کس سے دھوکہ کیا۔ عمومی طور پر آج کل اس میٹرلزم یا مادی دنیا میں لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ظلم لوگوں کے مالی حقوق ہڑپ کرنے کا نام ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں، بلکہ ہر گناہ کی جڑ ظلم سے شروع ہوتی ہے۔ جب عدل و انصاف کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھا جائے، استعمال نہ کیا جائے، تو یہ ظلم ہے۔ جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، خطبے کے آخر میں آپ نے سنا کہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی جان پر ظلم کرے، گناہ کرنا یہ خود انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے، بلکہ ظلم کے بے شمار اقسام ہیں، کئی قسم کا ظلم ہوتا ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں ظلم ہوتا ہے لوگوں سے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کا اپنی جان پر ظلم کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا، اس پر وہ بوجھ ڈالنا جس کا وہ متحمل نہیں ہے یا اللہ نے اس پر فرض نہیں کیا ہے۔ کیا یہ حدیث نہیں سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا ولی جسدک علیک حق، تو ولی عینک علیک حق، ولی اہلک علیک، آخر تک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس پر ظلم نہ کرو، اس کا حق ہے اس کو حرام کے وقت حرام دینا، نیند کے وقت نیند مہیا کرنا، غذا کے وقت، کھانے پینے کے وقت راشن مہیا کرنا۔ تو تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی، بے جا آنکھوں سے جگانا اور ان پر یہ ظلم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں دینی اعتبار سے اللہ کا تم پر حق ہے عبادت کرنا، کسی اور کا حق نہیں، سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے اس حق میں کسی اور کو آپ شریک کریں۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، عبادت کا محل صرف اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اس کو اللہ سے پھیر کر دعا کی صورت میں، نظر و نیاز کی صورت میں کہیں بھی غیر اللہ کی طرف لیا جائے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح انسان جو دنیا میں زندہ رہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم، ایک ڈسپلن، ایک نظم و ضبط، سورہ کون سی؟ سورہ عما یتساءلون، سورہ نبا پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ رات و دن کا، دن کی روشنی، رات کے اندھیرا، کسب معاش، نیند، آرام، ان تمام چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو اب ان میں بھی اگر آدمی بد نظمی کا شکار ہو، صحیح ڈسپلن سے نہ چلے، تو یہ انسان کا اپنی جان کے اوپر ظلم ہے۔ تو لہذا بسا اوقات اللہ کے جو بعض حقوق ہیں ان میں کوتاہی کر کے آدمی کیا کرتا ہے، اللہ کے حقوق کے سلسلے میں کہیں ظلم کا شکار ہوتا ہے، یا اپنے حقوق، دنیاوی حقوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابھی میں نے پڑھا، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، یہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے۔ زوج کا اطلاق شوہر بیوی دونوں پر ہوتا ہے، یہاں شخص مراد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو، شخص کو خطاب کر کے کہتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو،
کہ جس طرح تمہاری جان کا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے شریک کار ہم سفر چاہے عورت ہو یا مرد ہو، عورت کا ہم سفر مرد اور مرد کی ہم سفر عورت، تو تمہارے جوڑے کا، تمہارے شریک حیات کا، جس طرح لفظ شریک حیات اردو میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد و زن کے لیے، اسی طرح لفظ زوج، یہ زوجہ آج کل کی بعد والی پوکٹ عربی جسے کہتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ دونوں کے لیے لفظ زوج استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تمہارے شریک حیات کا بھی تم پر حق ہے۔ بسا اوقات آدمی اپنے گرد پیش ملنے جلنے والوں، ہمسایوں پر یا اپنے اہل و عیال پر وغیرہ پر یا دوستوں پر یا جو کولیگ وغیرہ ہوں، شریک کار، ساتھ کام کے شریک ہوں، روم پارٹنر ہوں یا میس وہ اس کے شریک ہوں وغیرہ، تو بسا اوقات انسان کا اپنے ارد گرد اس سے ریلیٹڈ جو کنسرن پرسن ہے ان پر ظلم ہوتا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام، یاد رکھیں کہ سارا کا سارا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے محترم، قابل قدر اور حرام ہے، یا حرام سے مراد مقدس ہے۔ تو دموں، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان خون کے لیے حرام، مال ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے مال بلا اس کی مرضی کے نہیں لیا جا سکتا۔ عزت و آبرو ہر مسلمان کی مقدس ہے، اگر آپ اپنی عزت و آبرو کو عزیز سمجھتے ہیں تو اتنی عزیز آپ کو دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمسایہ مسلمان نہ بھی ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جو احادیث کو ذکر کرتے ہیں حقیقتاً فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم قول و فعل ہوں، تقریر ہوں یا سیرت نبی، اخلاق نبی ہوں، یہ چلتے پھرتے قرآن کی تفسیر ہے۔ کان خلق والقرآن، جیسے کہ سید اس میں ام المومنین فرماتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ کہا کہ سارا کا سارا مسلمان محترم ہے دوسرے مسلمان کے لیے، اس کی جان مال عزت و آبرو سب کو اس کی حفاظت کرنا، اس کا پاس رکھنا، اس کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو اللہ کی نافرمانی قرار دیا اور اللہ کے اوامر کو نہ بجا لانا، جس کو منع کیا اس کو کرنا، جس کو کرنے کا حکم دیا اسے نہ کرنا، یہ ظلم کی بڑی قسم ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے آدم اور حوا کو منع کیا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جائیں یا اس کو نہ استعمال کریں، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالم قرار پاؤ گے، یعنی تمہارے خلاف جو عدالت الہی سے حکم صادر ہوگا وہ ظالموں کا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا اس اللہ کے فرمان سے کہ اللہ کا جو حکم ہے کرنے کا، جیسے نماز چھوڑنا ہے، روزوں میں کوتاہی کرنا ہے یا دیگر جو اللہ کے فرائض ہیں ان کو چھوڑنا، یہ بھی من جملہ ایک ظلم کی قسم ہے جس ظلم سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اسی طرح خواہشات باطل ناجائز خواہشات کی پیروی کرنا، یہ بھی من جملہ بڑی ظلم کی اقسام میں سے ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 میں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم نبوت آپ کو ملنے کے باوجود، اس کے باوجود ان مشرکین مکہ اور دیگر جو مخاطبین ہیں آپ کے بار بار آپ پر پریشر ڈال رہے ہیں، اگر ان کی مرضی کی آپ کریں گے تو آپ یہ ظلم کریں گے، آپ کے خلاف ظالم ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ صادر ہوگا۔ اسی طرح من جملہ عورتوں کے حقوق کو ہڑپ کرنا، یہ بھی بڑا ظلم ہے جسے اللہ رب العالمین نے منع کیا، اور فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ کسی عورت کو آپ چاہتے بھی نہیں ہیں اور اس کے حقوق بھی نہیں ادا کرتے اور اس سے طلاق بھی نہیں دیتے، قیدی بنا کر اپنے اس ازدواجی قبضے میں رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں، فائدہ پہنچانے کی غرض سے تو رکھو اپنے میریٹل لائف میں، اپنے گھر میں، لیکن آپ کا مقصد ہے کہ ان کو ایذا دیں، ان کے گھر والوں کو تکلیف پہنچائیں، انہیں پریشان کریں، تو انہیں پریشان کرنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے اپنے اس میں عصمت میں کا پابند کر کے نہ رکھو، بلکہ یا تو ان کے حقوق ادا کرو یا حقوق دے کر انہیں فارغ کر دو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ایسا کیا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی بظاہر تو وہ بیوی کو تکلیف دے رہا ہے جس بیوی کو نہیں چاہتا، لیکن حقیقتاً
اس ظلم کی سزا اور عذاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ملے گا، حقیقتاً وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس ظلم کا بدلہ بڑا اللہ تعالیٰ کے سے دردناک ہوگا۔ اور تمام عموماً گناہوں کی سزا اللہ حلیم اور صبور نے آخرت کے لیے رکھی ہے کہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ دنیا میں چھوٹ دی ہے، اچھا کرو برا کرو، ہاں تمہارے اعمال ریکارڈ ہوں گے، اچھے بھی ریکارڈ ہوں گے، ان کی جزا سزا بھی آخرت میں ملے گی، برے بھی ریکارڈ ہوں گے، ان کی جزا و سزا آخرت میں بھی ملے گی۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں مل کر رہتی ہے۔ کل پرسوں میں امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کر رہا تھا، تو انہی میں سے کیا ہے؟ ظلم۔ جب آدمی کسی پر ظلم کرے، وہ بھی قطع رحمی کر کے والدین یا قرابت داروں پر ظلم کرے، تو اس کی سزا دنیا ہی میں مل کر رہتی ہے، اور آخرت میں کئی گنا زیادہ سزا ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں مل گئی آخرت میں بچ جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ظلم کی سزا جہاں دنیا میں فوراً جلدی ملتی ہے وفات سے پہلے ہی، وہیں آخرت میں کئی گنا زیادہ ملتی ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو سنن ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ یعنی کتب سنن مشہور جو تین ہیں، تینوں میں یہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما من ذنب ایدر ان یعجل اللہ لصاحب العقوبہ فی الدنیا ما یدخر له فی الآخرہ من البغی وخطیۃ الرحم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بھی دوسرا ایسا گناہ نہیں کہ جس کی سزا اللہ دنیا میں گناہ گار کو دے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ پھر آخرت میں بھی بدترین، اس سے بھی بدتر، اس سے بھی زیادہ خطرناک، روح فرسا کر دینے والے عذاب اس کے انتظار میں ہو۔ یہ کیا ہے؟ بغی، وہی بڑے گناہوں میں جو آتی ہے بغاوت، اور اسی طریقے سے قطع رحمی، اللہ المستعان۔ اور آخرت کا عذاب پھر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ دنیا میں اس کی سزا مل کر جان نہیں چھوٹتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خبردار خبردار، تم پر فرض ہے کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم اندھیر ہی اندھیرا ہوگا قیامت کے دن۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الفاظ یہاں پر مسلم کے ہیں۔ قیامت کے دن عدل کا ترازو نصب کیا جائے گا، کہاں پر؟ کہ پورے محشر کے بعد، میدان محشر سے شفاعت کبریٰ کے بعد جب لوگوں کی جان چھوٹے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمام انبیاء کی شفاعت سے، تو قبل اس کے کہ پل صراط کو پیراس کریں وہاں ترازو نصب ہوگا اس کے، تو میزان وہاں پر قیامت کے دن نصب ہوگا۔ تو ایسی صورت میں فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، عدل سے ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، ظالم کو ظلم کی سزا اور مظلوم کے ساتھ عدل۔ یہاں تک کہ چوپائے وغیرہ جو ہیں اینیمل، انہوں نے بھی ایک سینگ دار نے بے سینگ اگر بکری پر ظلم کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَبُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کتنا بھی تم عیاشی عیش کر لو دنیا میں دوسرے کے مال پر، لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے دن تمہیں حق داروں کو ان کے حقوق واپس کرنے پڑیں گے۔ حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بدلہ لے کر بے سینگ والی بکری کو کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سب سے بڑی قسم جو ظلم کی ہے، جسے اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرتا، کیا ہے؟ کفر و شرک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پر اعتداء ہے، دست درازی ہے، اور عبادت کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر ناجائز جگہ پر رکھنا ہے۔ کہ اللہ عز و جل کہتا ہے، یا ہاں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اپنے بعض انبیاء کا قول نقل کیا اللہ نے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اور اسی طرح بندے کا ظلم جو بندے پر اللہ کے حقوق ہیں، اور کیوں یعنی اللہ تعالیٰ کی طاعت فرائض میں کوتاہی تقصیر کر کے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کر کے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے، کہ یہ ظلم کی جو قسم ہے دیگر ظلم سے حین ہے، کیونکہ اللہ عز و جل توبہ خالص توبہ کے ذریعے معاف کر دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70۔ کہ کتنا بھی بڑا گناہ کسی کا کیوں نہ ہو، لیکن اس گناہ کا تعلق اگر اللہ کے حقوق سے ہے،
تو یہ بندوں کے حقوق سے قدرے اس لیے آسان ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کرتا جائے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آدمی بندوں کے حقوق کو وہ جو زیادہ اس میں لاپرواہی سمجھتا ہے وہ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان میں سے صرف وہی سزا سے بچیں گے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کی، اس گناہ کے روش کو چھوڑ کر صحیح ٹریک پر آ گیا، پٹری پر چڑھ آیا، صراط مستقیم پر آ گیا، الا من تاب وآمن، اور اپنے ایمان کو اور صحیح کیا، مضبوط کیا، وعمل صالحا، اور پھر اس کے بعد عمل صالح کرتا رہا، یعنی اللہ کی مرضی کے عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور رحیما، ان لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ کنورٹ کر دے گا، یعنی صرف معاف ہی نہیں بلکہ برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین بخشنہار اور رحم کرنے والا۔ اللہ کے بندو، سب سے شدید ترین جو ظلم کی قسم ہے شرک کے بعد، وہ ہے کہ جو مخلوقات کے درمیان میں ایک دوسرے کے حقوق اور مال اور عزت و آبرو کے سلسلے میں آدمی لاپرواہی برتتا ہے، اسے اللہ رب العالمین تب تک معاف نہیں کرتا، توبہ سے صرف معاف نہیں کرتا، بلکہ تب معاف کرے گا جب توبہ کی چوتھی شرط کے علاوہ، تیسری شرط کے علاوہ چوتھی بھی پائی جائے، وہ یہ کہ جس پر ظلم کیا اس کا حق اس انسان کو واپس کریں یا اس سے معاف کروائیں۔ اور یہ عموماً زیادہ تر مادی ہوتا ہے، لوگوں کی زمین کا ہڑپ کر لینا، ان کے مال کا ہڑپ کرنا، ان کی جائیداد کا ہڑپ کرنا، ان کے پیسے روپے وغیرہ کا ہڑپ کرنا، آپ کے پاس جو ان کے حقوق ہیں، امانتیں، ان کو نہ دینا باطل طریقے سے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے من ظلم قید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ظلم قید شبر من ارض طوقہ من 7 اراضین، کہ جو ایک بالش اتنی زمین کسی کی غصب کرے گا، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی سے فزیکل ٹارچر یا مینٹلی ٹارچر کسی کو کرنا، کسی کو جسمانی طور پر اذا دینا، یہ مانوی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کو گالی گلوچ، جھوٹے الزامات، تہمت وغیرہ، یہ تمام چیزیں بڑے گناہوں میں شامل ہیں۔ کسی کو حقیر سمجھنا سوشل طور پر وغیرہ۔ اسی میں سے بالخصوص یہ چونکہ خطبہ ایک ایسی جگہ ہے یہاں لیبر اور ورکر کا بڑی تعداد میں نماز پڑھتا ہے، تو اس لیے خصوصی توجہات کی خدمت میں اس چیز پر دی گئی کہ یہ کوئی کم ظلم نہیں ہے کہ آپ اپنے لیبر پر، اپنے ملازموں پر، اپنے نوکر چاکروں پر، اپنے خدمتگار پر، آپ کے یہاں جو دیگر مختلف شعبوں میں ورکر کام کرتے ہیں، ان کے حقوق ہڑپ کر کے یا ان میں کمی کر کے یا ہیلے بہانوں سے ٹال مٹول کر کے ان کو غصب کر کے ان کے اوپر ظلم کریں، مسکین ہیں، خادم، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کے حقوق کھا کر یا ان کی سیلریاں وغیرہ ڈال کر یا اس میں کچھ کمی کر کے یا ان سے اس طرح کا کام لے کر آپ اپنے ورکر اور مزدوروں ملازموں پر ظلم کریں جو ان کی رسائی سے دور ہے، یا جو وہ نہیں کر سکتے، یا جو ان کا کام ہے ہی نہیں، جو ان کے لیے باعث مشقت ہے، یا اس کام کرنے کی ان میں طاقت نہیں، یا اس کام کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں، یا یہ ہے کہ وہ ان کی فرائض ذمہ داریوں میں نہیں آتا، تو یہ بندوں حقوق العباد میں شدید ترین ظلم کی قسم ہے، کیونکہ آپ طاقتور ہیں اور آپ کمزور کے اوپر اپنی طاقت، اپنی دھونس کا پریشر لگا کر اس سے وہ کام لینا چاہتے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتا یا وہ کر نہیں سکتا، اور ان کا اللہ کے علاوہ پردیس میں یا دور جہاں آپ کے وہ متحد ہیں وہاں کوئی مددگار بھی نہیں، وہ پردیسی ہیں اور اپنے بال بچوں، عیال، اپنے وطن، اپنے قرابت داروں سے دور ہیں، اور اسی طرح قرابت داروں کا دوسرے قرابت داروں پر ظلم کرنا بہت بڑا جرم ہے، جیسے میراث کو بعض لوگوں کا ہڑپ کر لینا، اور یہ ظلم اور قطع رحمی جس کی تکلیف انسان کے دل و دماغ اور نفسیات پر لوجیکل بہت بری ہوتی ہے، اور بعض لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ نفسیاتی بیمار ہو کر رہ جاتے ہیں، تو قرابت داروں کا ظلم بہت ہی شدید ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَادَةً، بہت چھوٹی عمر میں کبھی شعر پڑھا تھا، یاد بھی ہو گیا، کہ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقِيلُ حُسَامِ الْمُحَنَّدِ، کہ قرابت داروں کا کسی اور کا ظلم تو برداشت ہوتا ہے، لیکن قرابت داروں کا ظلم انسان کے دل و دماغ پر بہت برا اثر ڈالتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے، جس طرح تیز دھار تلوار جو ہے کلیجے کو چاک کر رہی۔ تو موجودہ زمانے میں ظلم کی کئی ایک اور نئی قسمیں آ گئی ہیں، ان میں سے یہ کہ کوئی ملازم ہے وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہ دے اور فرسٹ کلاس طریقے سے امانتداری، اونیسٹی سے اپنا وہ کام نہ کرے، بحیثیت ملازم، بحیثیت ورکر یا
کسی بھی شعبے میں جہاں وہ ملازمت کر رہا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس سلسلے میں لاپرواہی کرنا اپنی جان کے ظلم کے زمرے میں آتا ہے. ایسی صورت میں کام کیے بغیر وہ حرام طور پر تنخواہ لیتا بھی ہے اور حرام کھاتا بھی ہے. اسی طرح بعض اوقات صحیح اپوائنٹمنٹ کے مطابق جو شہری آپ کسی ایسے پوسٹ پر ہیں کہ جہاں آپ خدمت خلق کے لیے پبلک سروینٹ ہیں، تو وہاں شہری جو اپنی مختلف شکایتیں، اپنے کام، اپنی ضروریات، اپنی اپلیکیشن، اپنی حاجات کو لے کر آپ کے دفتر میں آتے ہیں اور آپ موجود نہ ہوں، یا یہ کہ ان کی سنوائی نہ کریں اور اس سلسلے میں لاپرواہی کریں، ٹال مٹول کریں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. جو تنخواہ لیتے ہیں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی، کیونکہ جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام آپ نہیں کرتے. جو آپ کی منصبی ذمہ داریاں ہیں وہ امانت داری، ایمانداری سے ادا نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک آدمی کو ایک ذمہ داری دی اور ایک پوسٹ دیا، تقریباً گورنری کا پوسٹ تھا. یہ یقال لہ ابن لطبیہ، اسے ابن لطبیہ کے نام سے مطلب بلایا جاتا تھا یا جانا پہچانا جاتا تھا. اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ جمع دار کے طور پر زکوٰۃ وصول کریں. جب وہ واپس آئے وصول کر کے تو اس ابن لطبیہ نے کہا یہ تو زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والوں نے مجھے اسپیشلی علیحدہ ہدیہ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر کھڑے ہوئے غضبناک اور کا چہرہ سرخ اور کہا کہ ایسے ذمہ داروں، ایسے ملازموں، ایسے عہدیداروں کے بارے میں کیا کہا جائے جس کو ہم مسلمانوں کے کام کی ذمہ داری دیتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ فلانا میرا ہدیہ اور فلانا بیت المال کا ہے. وہ اپنے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا اپنے ماں کے گھر جہاں اسے ہدیہ آتا؟ تو یہ جو ہے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مسلمانوں کے عام جو قومی اموال ہیں اس میں خرد برد کرے یا اس میں سے کسی بہانے سے خود کچھ لے. اگر ایسا کرے گا تو قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہی دے گا. اونٹ ہے تو وہ اونٹ چنگاڑتا ہوا، یا وہ جو اونٹ کی آواز ہوتی ہے بغا اس نے کہا ڈکارتا ہوا، یا گائے ہے تو وہ ایک گائے کی آواز وغیرہ کرتی ہوئی قیامت کے دن، اور بھیڑ بکریاں ہیں تو یہ میں کرتی ہوئی قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم حل بلغت، اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، اب میں اس اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں. عدل اور انصافی سے قوموں کی اصلاح ہوتی ہے اور دنیا ایک امن کا گوارا اور جنت نعیم کی ایک یہ سمجھیں کہ مثال بنتی ہے، اور ظلم سے عباد و بلاد دونوں کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے اور ہر قسم کا سکون چھن جاتا ہے، اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا رہا ہے. اس سے ہر طرح کی تباہی و بربادی شہروں میں، سوسائٹیوں میں، معاشروں میں اور ملکوں میں ہو کر رہتی ہے. کعب بن الاحبار کہتے ہیں کہ انی لأتلو فی کتاب اللہ المنزل غیر القرآن، میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں قرآن کے علاوہ یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتا ہوں کہ ان الظلم یخرب الدیار، کہ ظلم تباہ و برباد اور ملکوں اور بستیوں کے بیڑے غرق کر دیتا ہے، ان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، آباد نہیں ہونے دیتا. اور ظلم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کی ولایت سے محروم ہوتے ہیں، اور انہیں سب سے بڑی مصیبت یہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی طاعت اور فرائض کی ادائیگی کی توفیق نہیں ملتی ہے. قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی، یا یاد نہیں رہے گا، یا مختلف اس طریقے سے جھنبیلوں میں رہیں گے کہ جو فرائض گناہوں کے لیے کفارہ ہوتے ہیں اور آخرت میں نجات کے ضمن ہیں، ان میں ان کو صحیح طریقے سے نہ تو سکون ملتا ہے نہ توفیق ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یاد کریں اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کو ان کے رب نے ٹیسٹ سے گزارا، پاس کیا، امتحان سے پاس کیا، کچھ کلمات دیے، تو حضرت ابراہیم نے وہ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قیامت تک موحدین کہ تم ابراہیم امام ہو، میں دنیا کا تمہیں امام بناؤں گا اے ابراہیم. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اولاد کو، انسان کو اپنے سے زیادہ اپنی اولاد، بیٹے بیٹیوں، اپنی ذریت، پوتے پوتیوں، نواسیوں کی فکر ہوتی ہے ہر انسان کو. ہمیشہ آدمی کسی کا بھی برا چاہ سکتا ہے اور اپنا اچھا، لیکن اپنے سے زیادہ اپنے کو قربان کر کے بھی اپنی ذریت کی بہتری چاہتا ہے انسان. یہ فطرت ہے، نبی ہو کہ غیر نبی. جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ اتنی بڑی ضمانت دی، اتنا بڑا عہدہ عطا کیا دینی اور دنیاوی،
تو فوراً حضرت ابراہیم عاجزی کرنے لگے اور بولے من ذریتی ہے رب العالمین، کیا یہ عہدہ میری اولاد کے پاس رہے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کیا یہ میرا عہد ہے، میرا دیا ہوا مقام و مرتبہ ہے، اگر ان میں سے ظالم ہوئے تو انہیں یہ نہیں ملے گا، ظلم کے نتیجے میں ان سے چھن جائے گا، جیسے مکہ کے بڑے بڑے لیڈران سے ان سے یہ چیز چھنی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ناپسند کرتا ہے، نفرت کرتا ہے ان سے، اللہ لا یحب الظالمین، اور ظلم دنیا میں شکست کا سبب بنتا ہے، اور ظالم کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما للظالمین من انصار، اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج کل بر صغیر کے بعض خطوں میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس لیے ظالموں کو ایک دوسرے پر ہم مسلط کر کے اس طرح ٹکرا دیتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہوا رہتا ہے وہ اسی کے بدولت اور نتیجے میں۔ انعام کی 129 نمبر آیت۔ اور ظالم ہمیشہ ذہنی، دماغی، نفسیاتی طور پر بے چینی کی زندگی گزارتا ہے، اور بسا اوقات اپنی ظلم کا شکار بن کر وہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ یعنی امت محمدیہ سے پہلے جو ظالم ہوئے ان کے حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ وَقَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کہ بے شمار آباد لوگ تھے، فرعون، شداد و حمان کو دیکھیں، آباد لوگ تھے، لیکن ان کے ظلم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کو تہہ و بالا کر دیا، ان کا بیڑا غرق کر دیا، ان کی کمر توڑ دی، وہ دوسری قوموں کو ان کے کیے اور بنے بنائے کا وارث بنا دیا ہے۔ جلدی موجودہ قریب کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 11۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ ظالم کو ایک ٹمپریری وقت تک کیا مہلت دیتا ہے تاکہ آخرت میں اسی قدر اس کو قوم فرعون کی طرح زیادہ عذاب دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بار بار ٹائم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، موقع دیتا ہے ظالم کو تاکہ جب آخری پکڑ آئے تو پھر چھوڑا نہ جائے۔ جیسے فرعون کا آمنت بما آمنت به بنو اسرائیل، ایمان لاتا ہوں، اللہ نے کہا آلان، اب تک کہاں تھے، اب نہیں، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ فرمان پڑھا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور تیرا رب اسی طرح ملکوں کو اور بستیوں کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے جب وہ ظلم کریں، اور پھر بہت دردناک اور مضبوط اللہ کی پکڑ کا یہ لوگ شکار ہوتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اس سزا کو مؤخر کر دیتا ہے کیونکہ اللہ علیم و حکیم ہے اور رحمان رحیم ہے، مہلت دینے کے لیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے نبی، اے مسلمان قرآن پڑھنے والے، یہ نہ سمجھیں کہ ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ، چاہے وہ غزہ میں ہو یا بر صغیر ہند و پاک میں ہو، یہ نہ آپ گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ اسے ذرا پوسٹپون کر رہا ہے تاکہ جیسی آنکھیں بند ہوں تو پھر وہ اپنے ظلم کا مزہ چکھیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 2۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت حجۃ الوداع میں اپنی امت کے لیے ظلم کی بھیانک اور خطرناک رزلٹ ہی کے نتیجے میں تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو تم پر ایسی حرام ہیں جیسے یہ عرفہ کا دن، ذوالحجہ کا مہینہ مکہ کے شہر میں محترم و حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسے دہرایا اور آسمان کی طرف اپنا سر اونچا کیا اور کہا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ تم گواہ رہے میں تیرا پیغام، ظلم سے بچنا اور یہ کہ اللہ سے ڈرنا، یہ میں نے پہنچا دیا اپنی امت تک۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی النبی الامین، والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔